آخری خواہش آج کی کہانی میں سکھاتی ہے کہ بزرگوں کی چھوٹی سی خواہش بھی ہمارے لیے بہت بڑی ذمہ داری ہو سکتی ہے۔ ایک شہر میں حارث نام کا ایک نوجوان رہتا تھا۔ وہ ایک پرائیویٹ کمپنی میں جاب کرتا تھا اور اپنی زندگی میں اتنا مصروف تھا کہ اکثر گھر والوں کے لیے وقت نہیں نکال پاتا تھا۔ اس کے دادا جان بہت بزرگ تھے۔ وہ روز شام حارث کا انتظار کرتے، لیکن حارث اکثر کہتا، "دادا جان، آج بہت تھک گیا ہوں، کل ضرور بیٹھوں گا"، لیکن وہ کل کبھی نہیں آتا تھا۔ ایک دن دادا جان نے حارث کو پاس بلایا اور کہا، "بیٹا، میری ایک چھوٹی سی خواہش ہے"۔ حارث نے کہا، "جی دادا جان، بتائیں"۔ دادا جان نے کہا، "میں چاہتا ہوں کہ ایک دن تم میرے ساتھ اس پرانے گاؤں چلو جہاں میں پیدا ہوا تھا"۔ حارث نے مسکراتے ہوئے کہا، "بالکل دادا جان، اگلے ہفتے چلتے ہیں"۔ لیکن اسی ہفتے حارث کو آفس کا ایک امپورٹنٹ پروجیکٹ مل گیا۔ اس نے دادا جان سے کہا، "دادا جان، بس یہ پروجیکٹ ختم ہو جائے پھر ضرور چلیں گے"۔ 2 دن بعد دادا جان کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی۔ حارث ہاسپٹل پہنچا۔ دادا جان نے کمزور آواز سے کہا، "بیٹا، اگر وقت ملے تو میرے ساتھ گاؤں ضرور جانا"۔ حارث نے ان کا ہاتھ پکڑ کر کہا، "ضرور"۔ لیکن کچھ گھنٹوں بعد دادا جان دنیا سے چلے گئے۔ حارث بہت ٹوٹ گیا۔ کچھ دن بعد اس نے دادا جان کا پرانا صندوق کھولا۔ اندر ایک پرانی ڈائری تھی۔ ڈائری کے آخری صفحے پر لکھا تھا، "میری سب سے بڑی خواہش یہ نہیں کہ حارث مجھے گاؤں لے جائے، میری خواہش یہ ہے کہ وہ زندگی میں اتنا مصروف نہ ہو جائے کہ اپنوں کے لیے وقت ہی نہ بچے"۔ حارث کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ اس نے اگلے دن اپنی جاب کے آورز کم کروانے کا فیصلہ کیا۔ پھر وہ اپنی ماں کے ساتھ دادا جان کے گاؤں گیا۔ وہاں ایک پرانے نیم کا درخت تھا۔ حارث ان کے نیچے بیٹھ گیا اور دھیرے سے بولا، "دادا جان، میں دیر سے سمجھا، لیکن اب میں اپنوں کے لیے وقت ضرور نکالوں گا"۔ اس دن کے بعد حارث نے اپنی زندگی کے ایک رول بنا دیا، "جو لوگ ہمارے لیے وقت نکالتے ہیں ان کے لیے وقت نکالنا کبھی مت بھولنا"۔ آج پیسے دوبارہ کمایا جا سکتا ہے، جاب دوبارہ مل سکتی ہے، لیکن گزارا ہوا وقت کبھی واپس نہیں آتا۔ آج کی کہانی میں سکھاتی ہے کہ اپنے رشتوں کو کل پر مت چھوڑیے۔ کبھی کبھی جس شخص کو ہم کل ملنے کا وعدہ کرتے ہیں اس کے پاس کل ہوتا ہی نہیں۔ اللہ حافظ۔ So hey guys, today I'm talking about آخری خواہش آج کی کہانی میں سکھاتی ہے کہ بزرگوں کی چھوٹی سی خواہش بھی ہمارے لیے بہت بڑی ذمہ داری ہو سکتی ہے۔ ایک شہر میں حارث نام کا ایک نوجوان رہتا تھا۔ وہ ایک پرائیویٹ کمپنی میں جاب کرتا تھا اور اپنی زندگی میں اتنا مصروف تھا کہ اکثر گھر والوں کے لیے وقت نہیں نکال پاتا تھا۔ اس کے دادا جان بہت بزرگ تھے۔ وہ روز شام حارث کا انتظار کرتے، لیکن حارث اکثر کہتا، "دادا جان، آج بہت تھک گیا ہوں، کل ضرور بیٹھوں گا"، لیکن وہ کل کبھی نہیں آتا تھا۔ ایک دن دادا جان نے حارث کو پاس بلایا اور کہا، "بیٹا، میری ایک چھوٹی سی خواہش ہے"۔ حارث نے کہا، "جی دادا جان، بتائیں"۔ دادا جان نے کہا، "میں چاہتا ہوں کہ ایک دن تم میرے ساتھ اس پرانے گاؤں چلو جہاں میں پیدا ہوا تھا"۔ حارث نے مسکراتے ہوئے کہا، "بالکل دادا جان، اگلے ہفتے چلتے ہیں"۔ لیکن اسی ہفتے حارث کو آفس کا ایک امپورٹنٹ پروجیکٹ مل گیا۔ اس نے دادا جان سے کہا، "دادا جان، بس یہ پروجیکٹ ختم ہو جائے پھر ضرور چلیں گے"۔ 2 دن بعد دادا جان کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی۔ حارث ہاسپٹل پہنچا۔ دادا جان نے کمزور آواز سے کہا، "بیٹا، اگر وقت ملے تو میرے ساتھ گاؤں ضرور جانا"۔ حارث نے ان کا ہاتھ پکڑ کر کہا، "ضرور"۔ لیکن کچھ گھنٹوں بعد دادا جان دنیا سے چلے گئے۔ حارث بہت ٹوٹ گیا۔ کچھ دن بعد اس نے دادا جان کا پرانا صندوق کھولا۔ اندر ایک پرانی ڈائری تھی۔ ڈائری کے آخری صفحے پر لکھا تھا، "میری سب سے بڑی خواہش یہ نہیں کہ حارث مجھے گاؤں لے جائے، میری خواہش یہ ہے کہ وہ زندگی میں اتنا مصروف نہ ہو جائے کہ اپنوں کے لیے وقت ہی نہ بچے"۔
حارث کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ اس نے اگلے دن اپنی جاب کے آورز کم کروانے کا فیصلہ کیا۔ پھر وہ اپنی ماں کے ساتھ دادا جان کے گاؤں گیا۔ وہاں ایک پرانے نیم کا درخت تھا۔ حارث ان کے نیچے بیٹھ گیا اور دھیرے سے بولا، دادا جان، میں دیر سے سمجھا لیکن اب میں اپنے اپنوں کے لیے وقت ضرور نکالوں گا۔ اس دن کے بعد حارث نے اپنی زندگی کے ایک رول بنا دیا، جو لوگ ہمارے لیے وقت نکالتے ہیں ان کے لیے وقت نکالنا کبھی مت بھولنا۔ آج پیسے دوبارہ کمایا جا سکتا ہے، جاب دوبارہ مل سکتی ہے، لیکن گزارا ہوا وقت کبھی واپس نہیں آتا۔ آج کی کہانی میں سکھاتی ہے کہ اپنے رشتوں کو کل پر مت چھوڑیے۔ کبھی کبھی جس شخص کو ہم کل ملنے کا وعدہ کرتے ہیں اس کے پاس کل ہوتا ہی نہیں۔ اللہ حافظ۔ So hey guys, today I'm talking about آخری خواہش۔ آج کی کہانی میں سکھاتی ہے کہ بزرگوں کی چھوٹی سی خواہش بھی ہمارے لیے بہت بڑی ذمہ داری ہو سکتی ہے۔ ایک شہر میں حارث نام کا ایک نوجوان رہتا تھا۔ وہ ایک پرائیویٹ کمپنی میں جاب کرتا تھا اور اپنی زندگی میں اتنا مصروف تھا کہ اکثر گھر والوں کے لیے وقت نہیں نکال پاتا تھا۔ اس کے دادا جان بہت بزرگ تھے۔ وہ روز شام حارث کا انتظار کرتے، لیکن حارث اکثر کہتا، دادا جان، آج بہت تھک گیا ہوں، کل ضرور بیٹھوں گا۔ لیکن وہ کل کبھی نہیں آتا تھا۔ ایک دن دادا جان نے حارث کو پاس بلایا اور کہا، بیٹا، میری ایک چھوٹی سی خواہش ہے۔ حارث نے کہا، جی دادا جان، بتائیں۔ دادا جان نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ ایک دن تم میرے ساتھ اس پرانے گاؤں چلو جہاں میں پیدا ہوا تھا۔ حارث نے مسکراتے ہوئے کہا، بالکل دادا جان، اگلے ہفتے چلتے ہیں۔ لیکن اسی ہفتے حارث کو آفس کا ایک امپورٹنٹ پروجیکٹ مل گیا۔ اس نے دادا جان سے کہا، دادا جان، بس یہ پروجیکٹ ختم ہو جائے پھر ضرور چلیں گے۔ 2 دن بعد دادا جان کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی۔ حارث ہاسپٹل پہنچا۔ دادا جان نے کمزور آواز سے کہا، بیٹا، اگر وقت ملے تو میرے ساتھ گاؤں ضرور جانا۔ حارث نے ان کا ہاتھ پکڑ کر کہا، ضرور۔ لیکن کچھ گھنٹوں بعد دادا جان دنیا سے چلے گئے۔ حارث بہت ٹوٹ گیا۔ کچھ دن بعد اس نے دادا جان کا پرانا صندوق کھولا۔ اندر ایک پرانی ڈائری تھی۔ ڈائری کے آخری صفحے پر لکھا تھا، میری سب سے بڑی خواہش یہ نہیں کہ حارث مجھے گاؤں لے جائے، میری خواہش یہ ہے کہ وہ زندگی میں اتنا مصروف نہ ہو جائے کہ اپنے اپنوں کے لیے وقت ہی نہ بچے۔ حارث کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ اس نے اگلے دن اپنی جاب کے آورز کم کروانے کا فیصلہ کیا۔ پھر وہ اپنی ماں کے ساتھ دادا جان کے گاؤں گیا۔ وہاں ایک پرانے نیم کا درخت تھا۔ حارث ان کے نیچے بیٹھ گیا اور دھیرے سے بولا، دادا جان، میں دیر سے سمجھا لیکن اب میں اپنے اپنوں کے لیے وقت ضرور نکالوں گا۔ اس دن کے بعد حارث نے اپنی زندگی کے ایک رول بنا دیا، جو لوگ ہمارے لیے وقت نکالتے ہیں ان کے لیے وقت نکالنا کبھی مت بھولنا۔ آج پیسے دوبارہ کمایا جا سکتا ہے، جاب دوبارہ مل سکتی ہے، لیکن گزارا ہوا وقت کبھی واپس نہیں آتا۔ آج کی کہانی میں سکھاتی ہے کہ اپنے رشتوں کو کل پر مت چھوڑیے۔ کبھی کبھی جس شخص کو ہم کل ملنے کا وعدہ کرتے ہیں اس کے پاس کل ہوتا ہی نہیں۔ اللہ حافظ۔ So hey guys, today I'm talking about آخری خواہش۔ آج کی کہانی میں سکھاتی ہے کہ بزرگوں کی چھوٹی سی خواہش بھی ہمارے لیے بہت بڑی ذمہ داری ہو سکتی ہے۔ ایک شہر میں حارث نام کا ایک نوجوان رہتا تھا۔ وہ ایک پرائیویٹ کمپنی میں جاب کرتا تھا اور اپنی زندگی میں اتنا مصروف تھا کہ اکثر گھر والوں کے لیے وقت نہیں نکال پاتا تھا۔ اس کے دادا جان بہت بزرگ تھے۔ وہ روز شام حارث کا انتظار کرتے، لیکن حارث اکثر کہتا، دادا جان، آج بہت تھک گیا ہوں، کل ضرور بیٹھوں گا۔ لیکن وہ کل کبھی نہیں آتا تھا۔ ایک دن دادا جان نے حارث کو پاس بلایا اور کہا، بیٹا، میری ایک چھوٹی سی خواہش ہے۔ حارث نے کہا، جی دادا جان، بتائیں۔ دادا جان نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ ایک دن تم میرے ساتھ
उस पुराने गांव चलो जहां मैं पैदा हुआ था। हारिस ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल दादा जान, अगले हफ्ते चलते हैं। लेकिन उसी हफ्ते हारिस को ऑफिस का एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट मिल गया। उसने दादा जान से कहा, दादा जान, बस ये प्रोजेक्ट खत्म हो जाए फिर जरूर चलेंगे। 2 दिन बाद दादा जान की तबीयत अचानक खराब हो गई। हारिस हॉस्पिटल पहुंचा। दादा जान ने कमजोर आवाज से कहा, बेटा, अगर वक्त मिले तो मेरे साथ गांव जरूर जाना। हारिस ने उनका हाथ पकड़कर कहा, जरूर। लेकिन कुछ घंटों बाद दादा जान दुनिया से चले गए। हारिस बहुत टूट गया। कुछ दिन बाद उसने दादा जान का पुराना संदूक खोला। अंदर एक पुरानी डायरी थी। डायरी के आखिरी सफे पर लिखा था, मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश ये नहीं कि हारिस मुझे गांव ले जाए। मेरी ख्वाहिश ये है कि वो जिंदगी में इतना मसरूफ ना हो जाए कि अपने अपनों के लिए वक्त ही ना बचे। हारिस की आंखों से आंसू निकल आए। उसने अगले दिन अपनी जॉब के आवर्स करवाने का फैसला किया। फिर वो अपनी माँ के साथ दादा जान के गांव गया। वहाँ एक पुराने नीम का दरख्त था। हारिस उनके नीचे बैठ गया और धीरे से बोला, दादा जान, मैं देर से समझा, लेकिन अब मैं अपने अपनों के लिए वक्त जरूर निकालूंगा। उस दिन के बाद हारिस ने अपनी जिंदगी के एक रूल बना दिया, दो लोग हमारे लिए वक्त निकालते हैं, उनके लिए वक्त निकालना कभी मत भूलना। आज पैसे दोबारा कमाया जा सकता है, जॉब दोबारा मिल सकती है, लेकिन गुजारा हुआ वक्त कभी वापस नहीं आता। आज की कहानी में सिखाती है कि अपने रिश्तों को कल पर मत छोड़िए। कभी कभी जिस शख्स को हम कल मिलने का वादा करते हैं, उसके पास कल होता ही नहीं है। अल्लाह हाफिज। So hey guys, today I'm talking about आखिरी ख्वाहिश। आज की कहानी में सिखाती है कि बुजुर्गों की छोटी सी ख्वाहिश भी हमारे लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो सकती है। एक शहर में हारिस नाम का एक नौजवान रहता था। वो एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था और अपनी जिंदगी में इतना मसरूफ था कि अक्सर घर वालों के लिए वक्त नहीं निकाल पाता था। उसके दादा जान बहुत बुजुर्ग थे। वो रोज शाम हारिस का इंतजार करते, लेकिन हारिस अक्सर कहता, दादा जान, आज बहुत थक गया हूँ, कल जरूर बैठूंगा। लेकिन वो कल कभी नहीं आता था। एक दिन दादा जान ने हारिस को पास बुलाया और कहा, बेटा, मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश है। हारिस ने कहा, जी दादा जान, बताएं। दादा जान ने कहा, मैं चाहता हूँ कि एक दिन तुम मेरे साथ उस पुराने गांव चलो जहां मैं पैदा हुआ था। हारिस ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल दादा जान, अगले हफ्ते चलते हैं। लेकिन उसी हफ्ते हारिस को ऑफिस का एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट मिल गया। उसने दादा जान से कहा, दादा जान, बस ये प्रोजेक्ट खत्म हो जाए फिर जरूर चलेंगे। 2 दिन बाद दादा जान की तबीयत अचानक खराब हो गई। हारिस हॉस्पिटल पहुंचा। दादा जान ने कमजोर आवाज से कहा, बेटा, अगर वक्त मिले तो मेरे साथ गांव जरूर जाना। हारिस ने उनका हाथ पकड़कर कहा, जरूर। लेकिन कुछ घंटों बाद दादा जान दुनिया से चले गए। हारिस बहुत टूट गया। कुछ दिन बाद उसने दादा जान का पुराना संदूक खोला। अंदर एक पुरानी डायरी थी। डायरी के आखिरी सफे पर लिखा था, मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश ये नहीं कि हारिस मुझे गांव ले जाए। मेरी ख्वाहिश ये है कि वो जिंदगी में इतना मसरूफ ना हो जाए कि अपनों के लिए वक्त ही ना बचे। हारिस की आंखों से आंसू निकल आए। उसने अगले दिन अपनी जॉब के आवर्स करवाने का फैसला किया। फिर वो अपनी माँ के साथ दादा जान के गांव गया। वहाँ एक पुराने नीम का दरख्त था। हारिस उनके नीचे बैठ गया और धीरे से बोला, दादा जान, मैं देर से समझा, लेकिन अब मैं अपने अपनों के लिए वक्त जरूर निकालूंगा। उस दिन के बाद हारिस ने अपनी जिंदगी के एक रूल बना दिया, दो लोग हमारे लिए वक्त निकालते हैं, उनके लिए वक्त निकालना कभी मत भूलना। आज पैसे दोबारा कमाया जा सकता है, जॉब दोबारा मिल सकती है, लेकिन गुजारा हुआ वक्त कभी वापस नहीं आता। आज की कहानी में सिखाती है कि अपने रिश्तों को कल
پر مت چھوڑیے. کبھی کبھی جس شخص کو ہم کل ملنے کا وعدہ کرتے ہیں اس کے پاس کل ہوتا ہی نہیں. اللہ حافظ. So hey guys, today I'm talking about آخری خواہش. آج کی کہانی میں سکھاتی ہے کہ بزرگوں کی چھوٹی سی خواہش بھی ہمارے لیے بہت بڑی ذمہ داری ہو سکتی ہے. ایک شہر میں حارث نام کا ایک نوجوان رہتا تھا. وہ ایک پرائیویٹ کمپنی میں جاب کرتا تھا اور اپنی زندگی میں اتنا مصروف تھا کہ اکثر گھر والوں کے لیے وقت نہیں نکال پاتا تھا. اس کے دادا جان بہت بزرگ تھے. وہ روز شام حارث کا انتظار کرتے لیکن حارث اکثر کہتا دادا جان آج بہت تھک گیا ہوں, کل ضرور بیٹھوں گا. لیکن وہ کل کبھی نہیں آتا تھا. ایک دن دادا جان نے حارث کو پاس بلایا اور کہا بیٹا میری ایک چھوٹی سی خواہش ہے. حارث نے کہا جی دادا جان بتائیں. دادا جان نے کہا میں چاہتا ہوں کہ ایک دن تم میرے ساتھ اس پرانے گاؤں چلو جہاں میں پیدا ہوا تھا. حارث نے مسکراتے ہوئے کہا بالکل دادا جان, اگلے ہفتے چلتے ہیں. لیکن اسی ہفتے حارث کو آفس کا ایک امپورٹنٹ پروجیکٹ مل گیا. اس نے دادا جان سے کہا دادا جان بس یہ پروجیکٹ ختم ہو جائے پھر ضرور چلیں گے. 2 دن بعد دادا جان کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی. حارث ہاسپٹل پہنچا. دادا جان نے کمزور آواز سے کہا بیٹا اگر وقت ملے تو میرے ساتھ گاؤں ضرور جانا. حارث نے ان کا ہاتھ پکڑ کر کہا ضرور. لیکن کچھ گھنٹوں بعد دادا جان دنیا سے چلے گئے. حارث بہت ٹوٹ گیا. کچھ دن بعد اس نے دادا جان کا پرانا صندوق کھولا. اندر ایک پرانی ڈائری تھی. ڈائری کے آخری صفحے پر لکھا تھا میری سب سے بڑی خواہش یہ نہیں کہ حارث مجھے گاؤں لے جائے. میری خواہش یہ ہے کہ وہ زندگی میں اتنا مصروف نہ ہو جائے کہ اپنے اپنوں کے لیے وقت ہی نہ بچے. حارث کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے. اس نے اگلے دن اپنی جاب کے آورز کام کروانے کا فیصلہ کیا. پھر وہ اپنی ماں کے ساتھ دادا جان کے گاؤں گیا. وہاں ایک پرانے نیم کا درخت تھا. حارث ان کے نیچے بیٹھ گیا اور دھیرے سے بولا دادا جان میں دیر سے سمجھا لیکن اب میں اپنے اپنوں کے لیے وقت ضرور نکالوں گا. اس دن کے بعد حارث نے اپنی زندگی کے ایک رول بنا دیا. جو لوگ ہمارے لیے وقت نکالتے ہیں ان کے لیے وقت نکالنا کبھی مت بھولنا. آج پیسے دوبارہ کمایا جا سکتا ہے, جاب دوبارہ مل سکتی ہے, لیکن گزارا ہوا وقت کبھی واپس نہیں آتا. آج کی کہانی میں سکھاتی ہے کہ اپنے رشتوں کو کل پر مت چھوڑیے. کبھی کبھی جس شخص کو ہم کل ملنے کا وعدہ کرتے ہیں اس کے پاس کل ہوتا ہی نہیں. اللہ حافظ. So hey guys, today I'm talking about آخری خواہش. آج کی کہانی میں سکھاتی ہے کہ بزرگوں کی چھوٹی سی خواہش بھی ہمارے لیے بہت بڑی ذمہ داری ہو سکتی ہے. ایک شہر میں حارث نام کا ایک نوجوان رہتا تھا. وہ ایک پرائیویٹ کمپنی میں جاب کرتا تھا اور اپنی زندگی میں اتنا مصروف تھا کہ اکثر گھر والوں کے لیے وقت نہیں نکال پاتا تھا. اس کے دادا جان بہت بزرگ تھے. وہ روز شام حارث کا انتظار کرتے لیکن حارث اکثر کہتا دادا جان آج بہت تھک گیا ہوں, کل ضرور بیٹھوں گا. لیکن وہ کل کبھی نہیں آتا تھا. ایک دن دادا جان نے حارث کو پاس بلایا اور کہا بیٹا میری ایک چھوٹی سی خواہش ہے. حارث نے کہا جی دادا جان بتائیں. دادا جان نے کہا میں چاہتا ہوں کہ ایک دن تم میرے ساتھ اس پرانے گاؤں چلو جہاں میں پیدا ہوا تھا. حارث نے مسکراتے ہوئے کہا بالکل دادا جان, اگلے ہفتے چلتے ہیں. لیکن اسی ہفتے حارث کو آفس کا ایک امپورٹنٹ پروجیکٹ مل گیا. اس نے دادا جان سے کہا دادا جان بس یہ پروجیکٹ ختم ہو جائے پھر ضرور چلیں گے. 2 دن بعد دادا جان کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی. حارث ہاسپٹل پہنچا. دادا جان نے کمزور آواز سے کہا
بیٹا اگر وقت ملے تو میرے ساتھ گاؤں ضرور جانا، حارث نے ان کا ہاتھ پکڑ کر کہا۔ ضرور، لیکن کچھ گھنٹوں بعد دادا جان دنیا سے چلے گئے۔ حارث بہت ٹوٹ گیا۔ کچھ دن بعد اس نے دادا جان کا پرانا صندوق کھولا۔ اندر ایک پرانی ڈائری تھی۔ ڈائری کے آخری صفحے پر لکھا تھا، میری سب سے بڑی خواہش یہ نہیں کہ حارث مجھے گاؤں لے جائے، میری خواہش یہ ہے کہ وہ زندگی میں اتنا مصروف نہ ہو جائے کہ اپنے اپنوں کے لیے وقت ہی نہ بچے۔ حارث کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ اس نے اگلے دن اپنی جاب کے آورز کم کروانے کا فیصلہ کیا۔ پھر وہ اپنی ماں کے ساتھ دادا جان کے گاؤں گیا۔ وہاں ایک پرانے نیم کا درخت تھا۔ حارث ان کے نیچے بیٹھ گیا اور دھیرے سے بولا، دادا جان، میں دیر سے سمجھا لیکن اب میں اپنے اپنوں کے لیے وقت ضرور نکالوں گا۔ اس دن کے بعد حارث نے اپنی زندگی کے ایک رول بنا دیا، جو لوگ ہمارے لیے وقت نکالتے ہیں ان کے لیے وقت نکالنا کبھی مت بھولنا۔ آج پیسے دوبارہ کمایا جا سکتا ہے، جاب دوبارہ مل سکتی ہے، لیکن گزارا ہوا وقت کبھی واپس نہیں آتا۔ آج کی کہانی میں سکھاتی ہے کہ اپنے رشتوں کو کل پر مت چھوڑیے۔ کبھی کبھی جس شخص کو ہم کل ملنے کا وعدہ کرتے ہیں اس کے پاس کل ہوتا ہی نہیں۔ اللہ حافظ۔ So hey guys, today I'm talking about آخری خواہش۔ آج کی کہانی میں سکھاتی ہے کہ بزرگوں کی چھوٹی سی خواہش بھی ہمارے لیے بہت بڑی ذمہ داری ہو سکتی ہے۔ ایک شہر میں حارث نام کا ایک نوجوان رہتا تھا۔ وہ ایک پرائیویٹ کمپنی میں جاب کرتا تھا اور اپنی زندگی میں اتنا مصروف تھا کہ اکثر گھر والوں کے لیے وقت نہیں نکال پاتا تھا۔ اس کے دادا جان بہت بزرگ تھے۔ وہ روز شام حارث کا انتظار کرتے، لیکن حارث اکثر کہتا، دادا جان آج بہت تھک گیا ہوں، کل ضرور بیٹھوں گا، لیکن وہ کل کبھی نہیں آتا تھا۔ ایک دن دادا جان نے حارث کو پاس بلایا اور کہا، بیٹا میری ایک چھوٹی سی خواہش ہے۔ حارث نے کہا، جی دادا جان بتائیں۔ دادا جان نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ ایک دن تم میرے ساتھ اس پرانے گاؤں چلو جہاں میں پیدا ہوا تھا۔ حارث نے مسکراتے ہوئے کہا، بالکل دادا جان، اگلے ہفتے چلتے ہیں۔ لیکن اسی ہفتے حارث کو آفس کا ایک امپورٹنٹ پروجیکٹ مل گیا۔ اس نے دادا جان سے کہا، دادا جان بس یہ پروجیکٹ ختم ہو جائے پھر ضرور چلیں گے۔ 2 دن بعد دادا جان کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی۔ حارث ہاسپٹل پہنچا۔ دادا جان نے کمزور آواز سے کہا، بیٹا اگر وقت ملے تو میرے ساتھ گاؤں ضرور جانا، حارث نے ان کا ہاتھ پکڑ کر کہا۔ ضرور، لیکن کچھ گھنٹوں بعد دادا جان دنیا سے چلے گئے۔ حارث بہت ٹوٹ گیا۔ کچھ دن بعد اس نے دادا جان کا پرانا صندوق کھولا۔ اندر ایک پرانی ڈائری تھی۔ ڈائری کے آخری صفحے پر لکھا تھا، میری سب سے بڑی خواہش یہ نہیں کہ حارث مجھے گاؤں لے جائے، میری خواہش یہ ہے کہ وہ زندگی میں اتنا مصروف نہ ہو جائے کہ اپنے اپنوں کے لیے وقت ہی نہ بچے۔ حارث کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ اس نے اگلے دن اپنی جاب کے آورز کم کروانے کا فیصلہ کیا۔ پھر وہ اپنی ماں کے ساتھ دادا جان کے گاؤں گیا۔ وہاں ایک پرانے نیم کا درخت تھا۔ حارث ان کے نیچے بیٹھ گیا اور دھیرے سے بولا، دادا جان، میں دیر سے سمجھا لیکن اب میں اپنے اپنوں کے لیے وقت ضرور نکالوں گا۔ اس دن کے بعد حارث نے اپنی زندگی کے ایک رول بنا دیا، جو لوگ ہمارے لیے وقت نکالتے ہیں ان کے لیے وقت نکالنا کبھی مت بھولنا۔ آج پیسے دوبارہ کمایا جا سکتا ہے، جاب دوبارہ مل سکتی ہے، لیکن گزارا ہوا وقت کبھی واپس نہیں آتا۔ آج کی کہانی میں سکھاتی ہے کہ اپنے رشتوں کو کل پر مت چھوڑیے۔ کبھی کبھی جس شخص کو ہم کل ملنے کا وعدہ کرتے ہیں اس کے پاس کل ہوتا ہی نہیں۔ اللہ حافظ۔ So hey guys, today I'm talking about آخری خواہش۔ آج کی کہانی میں سکھاتی ہے کہ بزرگوں کی چھوٹی سی خواہش بھی ہمارے لیے بہت بڑی ذمہ داری ہو سکتی ہے۔ ایک شہر میں حارث نام کا ایک نوجوان رہتا تھا۔ وہ ایک پرائیویٹ کمپنی میں جاب کرتا تھا اور اپنی زندگی میں اتنا مصروف تھا کہ
اکثر گھر والوں کے لیے وقت نہیں نکال پاتا تھا۔ اس کے دادا جان بہت بزرگ تھے۔ وہ روز شام حارث کا انتظار کرتے، لیکن حارث اکثر کہتا، دادا جان آج بہت تھک گیا ہوں، کل ضرور بیٹھوں گا، لیکن وہ کل کبھی نہیں آتا تھا۔ ایک دن دادا جان نے حارث کو پاس بلایا اور کہا، بیٹا میری ایک چھوٹی سی خواہش ہے۔ حارث نے کہا، جی دادا جان بتائیں۔ دادا جان نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ ایک دن تم میرے ساتھ اس پرانے گاؤں چلو جہاں میں پیدا ہوا تھا۔ حارث نے مسکراتے ہوئے کہا، بالکل دادا جان، اگلے ہفتے چلتے ہیں۔ لیکن اسی ہفتے حارث کو آفس کا ایک امپورٹنٹ پروجیکٹ مل گیا۔ اس نے دادا جان سے کہا، دادا جان بس یہ پروجیکٹ ختم ہو جائے پھر ضرور چلیں گے۔ 2 دن بعد دادا جان کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی۔ حارث ہاسپٹل پہنچا۔ دادا جان نے کمزور آواز سے کہا، بیٹا اگر وقت ملے تو میرے ساتھ گاؤں ضرور جانا۔ حارث نے ان کا ہاتھ پکڑ کر کہا، ضرور۔ لیکن کچھ گھنٹوں بعد دادا جان دنیا سے چلے گئے۔ حارث بہت ٹوٹ گیا۔ کچھ دن بعد اس نے دادا جان کا پرانا صندوق کھولا۔ اندر ایک پرانی ڈائری تھی۔ ڈائری کے آخری صفحے پر لکھا تھا، میری سب سے بڑی خواہش یہ نہیں کہ حارث مجھے گاؤں لے جائے، میری خواہش یہ ہے کہ وہ زندگی میں اتنا مصروف نہ ہو جائے کہ اپنوں کے لیے وقت ہی نہ بچے۔ حارث کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ اس نے اگلے دن اپنی جاب کے آورز کم کروانے کا فیصلہ کیا۔ پھر وہ اپنی ماں کے ساتھ دادا جان کے گاؤں گیا۔ وہاں ایک پرانے نیم کا درخت تھا۔ حارث ان کے نیچے بیٹھ گیا اور دھیرے سے بولا، دادا جان میں دیر سے سمجھا، لیکن اب میں اپنوں کے لیے وقت ضرور نکالوں گا۔ اس دن کے بعد حارث نے اپنی زندگی کے ایک رول بنا دیا، جو لوگ ہمارے لیے وقت نکالتے ہیں ان کے لیے وقت نکالنا کبھی مت بھولنا۔ آج پیسے دوبارہ کمایا جا سکتا ہے، جاب دوبارہ مل سکتی ہے، لیکن گزارا ہوا وقت کبھی واپس نہیں آتا۔ آج کی کہانی میں سکھاتی ہے کہ اپنے رشتوں کو کل پر مت چھوڑیے۔ کبھی کبھی جس شخص کو ہم کل ملنے کا وعدہ کرتے ہیں اس کے پاس کل ہوتا ہی نہیں۔ اللہ حافظ۔ So hey guys, today I'm talking about آخری خواہش۔ آج کی کہانی میں سکھاتی ہے کہ بزرگوں کی چھوٹی سی خواہش بھی ہمارے لیے بہت بڑی ذمہ داری ہو سکتی ہے۔ ایک شہر میں حارث نام کا ایک نوجوان رہتا تھا۔ وہ ایک پرائیویٹ کمپنی میں جاب کرتا تھا اور اپنی زندگی میں اتنا مصروف تھا کہ اکثر گھر والوں کے لیے وقت نہیں نکال پاتا تھا۔ اس کے دادا جان بہت بزرگ تھے۔ وہ روز شام حارث کا انتظار کرتے، لیکن حارث اکثر کہتا، دادا جان آج بہت تھک گیا ہوں، کل ضرور بیٹھوں گا، لیکن وہ کل کبھی نہیں آتا تھا۔ ایک دن دادا جان نے حارث کو پاس بلایا اور کہا، بیٹا میری ایک چھوٹی سی خواہش ہے۔ حارث نے کہا، جی دادا جان بتائیں۔ دادا جان نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ ایک دن تم میرے ساتھ اس پرانے گاؤں چلو جہاں میں پیدا ہوا تھا۔ حارث نے مسکراتے ہوئے کہا، بالکل دادا جان، اگلے ہفتے چلتے ہیں۔ لیکن اسی ہفتے حارث کو آفس کا ایک امپورٹنٹ پروجیکٹ مل گیا۔ اس نے دادا جان سے کہا، دادا جان بس یہ پروجیکٹ ختم ہو جائے پھر ضرور چلیں گے۔ 2 دن بعد دادا جان کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی۔ حارث ہاسپٹل پہنچا۔ دادا جان نے کمزور آواز سے کہا، بیٹا اگر وقت ملے تو میرے ساتھ گاؤں ضرور جانا۔ حارث نے ان کا ہاتھ پکڑ کر کہا، ضرور۔ لیکن کچھ گھنٹوں بعد دادا جان دنیا سے چلے گئے۔ حارث بہت ٹوٹ گیا۔ کچھ دن بعد اس نے دادا جان کا پرانا صندوق کھولا۔ اندر ایک پرانی ڈائری تھی۔ ڈائری کے آخری صفحے پر لکھا تھا، میری سب سے بڑی خواہش یہ نہیں کہ حارث مجھے گاؤں لے جائے، میری خواہش یہ ہے کہ وہ زندگی میں اتنا مصروف نہ ہو جائے کہ اپنوں کے لیے وقت ہی نہ بچے۔ حارث کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ اس نے اگلے دن اپنی جاب کے آورز کم کروانے کا فیصلہ کیا۔ پھر وہ اپنی ماں کے ساتھ دادا جان کے گاؤں گیا۔ وہاں ایک پرانے نیم کا درخت تھا۔ حارث ان کے نیچے بیٹھ گیا
اور دھیرے سے بولا، دادا جان میں دیر سے سمجھا لیکن اب میں اپنے اپنوں کے لیے وقت ضرور نکالوں گا۔ اس دن کے بعد حارث نے اپنی زندگی کے ایک رول بنا دیا، جو لوگ ہمارے لیے وقت نکالتے ہیں ان کے لیے وقت نکالنا کبھی مت بھولنا۔ آج پیسے دوبارہ کمایا جا سکتا ہے، جاب دوبارہ مل سکتی ہے، لیکن گزارا ہوا وقت کبھی واپس نہیں آتا۔ آج کی کہانی میں سکھاتی ہے کہ اپنے رشتوں کو کل پر مت چھوڑیے۔ کبھی کبھی جس شخص کو ہم کل ملنے کا وعدہ کرتے ہیں اس کے پاس کل ہوتا ہی نہیں ہے۔ اللہ حافظ۔ So hey guys, today I'm talking about آخری خواہش۔ آج کی کہانی میں سکھاتی ہے کہ بزرگوں کی چھوٹی سی خواہش بھی ہمارے لیے بہت بڑی ذمہ داری ہو سکتی ہے۔ ایک شہر میں حارث نام کا ایک نوجوان رہتا تھا۔ وہ ایک پرائیویٹ کمپنی میں جاب کرتا تھا اور اپنی زندگی میں اتنا مصروف تھا کہ اکثر گھر والوں کے لیے وقت نہیں نکال پاتا تھا۔ اس کے دادا جان بہت بزرگ تھے۔ وہ روز شام حارث کا انتظار کرتے، لیکن حارث اکثر کہتا، دادا جان آج بہت تھک گیا ہوں، کل ضرور بیٹھوں گا، لیکن وہ کل کبھی نہیں آتا تھا۔ ایک دن دادا جان نے حارث کو پاس بلایا اور کہا، بیٹا میری ایک چھوٹی سی خواہش ہے۔ حارث نے کہا، جی دادا جان بتائیں۔ دادا جان نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ ایک دن تم میرے ساتھ اس پرانے گاؤں چلو جہاں میں پیدا ہوا تھا۔ حارث نے مسکراتے ہوئے کہا، بالکل دادا جان، اگلے ہفتے چلتے ہیں۔ لیکن اسی ہفتے حارث کو آفس کا ایک امپورٹنٹ پروجیکٹ مل گیا۔ اس نے دادا جان سے کہا، دادا جان بس یہ پروجیکٹ ختم ہو جائے پھر ضرور چلیں گے۔ 2 دن بعد دادا جان کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی۔ حارث ہاسپٹل پہنچا۔ دادا جان نے کمزور آواز سے کہا، بیٹا اگر وقت ملے تو میرے ساتھ گاؤں ضرور جانا۔ حارث نے ان کا ہاتھ پکڑ کر کہا، ضرور۔ لیکن کچھ گھنٹوں بعد دادا جان دنیا سے چلے گئے۔ حارث بہت ٹوٹ گیا۔ کچھ دن بعد اس نے دادا جان کا پرانا صندوق کھولا۔ اندر ایک پرانی ڈائری تھی۔ ڈائری کے آخری صفحے پر لکھا تھا،